السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ قابل احترام محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے قرآن میں یوں آیت نازل کیا کہ مومن ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جب بھی چلتے پھرتے ہو، بیٹھے اور کسی کام میں موجود ہو، وہ لیٹے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار اور دعاؤں میں جو گھر کے متعلق گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دو دعائیں سکھائے ہیں، وہ دعاؤں کو سمجھتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے یا جب بھی گھر سے نکلتے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا بہت ہی اہتمام کرتے تھے، اس وجہ سے کہ گھر ہمارا ایک ایسی خاص جگہ ہے جہاں پر ہم اور ہماری صحت کا لحاظ، ہمارے خاندان والوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اس وجہ سے ہم جو بلائی باہر جو بد نظر ہو یا دوسروں کی بلائیاں ہوں جو ہم کو نظر لگ جاتی ہے، اس سے حفاظت کرتے ہوئے گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے، یا جب گھر سے نکلتے ہوں تو نکلتے وقت سلامتی کی دعا کر کے باہر جانے، تو اس کا اہتمام اللہ کے رسول بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ آج ہم اس مشغول دنیا میں اس بات کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان باہر جاتا ہے، گھر واپس لوٹنے کا ہم کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے واقعات ہم کو دیکھنے میں اور سننے میں نظر آتے ہیں جو انسان کی ہوش اڑا دیتی ہے کہ انسان اب بھی چلتا پھرتا اور بات کرتا اور ابھی گھر سے نکلا تھا کہ واپس نہیں آیا۔ اس طرح کے واقعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے، امت کے لیے بہتر دعائیں سکھا کر گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعا کا اہتمام کرتے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائیں سکھائے ہیں اسے آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تو دعا پڑھا کرتے تھے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں اور اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور صرف جو طاقتیں اور قوتیں ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہیں۔ جو بھی ہر طرح کی طاقت اور قوت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک جامع اور چھوٹی سی دعا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے انسان باہر جاتا ہے اور پھر جب واپس آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے الگ ہی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی۔ ایک اور دعا جو اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلتے وقت بہترین دعا، جو جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین دعا سکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی ہے اس کا جامع ترجمہ یہ ہے، یا اللہ مجھے جب بھی میں گھر سے باہر نکلوں تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے خود گمراہ ہونے سے بچائے یا دوسرے لوگ گمراہ ہونے سے اللہ میری حفاظت کرے۔ تو صحیح راستے پر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے کئی فتنوں کا سامنا ہوتا ہے، کئی لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہاں پر کسی طرح کا عقیدے کی بگاڑ ہو، عمل کی بگاڑ ہو، کسی طرح کے خیالات سے گھر والوں کی بگاڑ ہو، اس طرح سے گمراہی سے اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ چاہنا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے اس دعا میں پناہ چاہتے ہوئے کہا کہ ازل او ازل، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کسی بھی طرح پھسل جاؤں یا دوسرے مجھے پھسلائیں، کسی بھی فتنے میں مبتلا ہونے سے اللہ میری حفاظت فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ بھی بتایا کہ یا اللہ مجھے جہالت سے پیش آنے یا دوسرے میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آنے، میں بھی یا خود اپنے طرف سے میں جہالت کا کام کروں یا دوسرے میرے ساتھ اس طرح کا پیش آئیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے اور نہ ہی میرے طرف سے کسی پر ظلم ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی دعا میں بہت بڑے اور گہرے باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیے کہ انسان باہر نکلنے کے بعد کئی فتنے اور کئی معاملات، کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے انسان تھکا پھکا رہ جاتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم ہو، جہالت ہو، دوسروں کا فتنہ ہو، فتنے میں پھنسنا ہو یا گمراہی ہو، تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حفاظت چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمام چیزیں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہوئے یہ دعا امت کو سکھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا گھر میں داخل ہوتے وقت جو سکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے کہ بندہ کئی ایسے فتنوں میں، کئی ایسے واقعات میں باہر جاتا ہے، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی جگہ، امن کی جگہ واپس حفاظت سے پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں داخل ہوتے وقت جو دعا سکھائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ بسم اللہ ولجنا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، اور بسم اللہ خرجنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہی سے میں نکلتا ہوں، علی ربنا توکلنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اس پر میں مکمل بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہم اس بات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں ایسی جامعیت اور ایسی حفاظت اللہ کی طرف سے اور ایسی پناہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں مانگی ہیں جو امت بہت ہی گہرائی سے سوچنے کے بعد بھی یہ چیزیں جمع نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھائے ہوئے دعائیں ہیں، اس وجہ سے ان دعائیں کا اہتمام کریں جس میں بندے کے لیے گھر میں بھی سلامتی ہے اور باہر نکلتے وقت اس کی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں کے ساتھ اس پر سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔